یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے 15ویں شب میں عبادت کے لیے اہتمام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ایسے حضرات سے جو میں حسن ظن قائم کر لیتا ہوں کہ اچھی نیت سے ہی کہتے ہوں گے کہ اس رات میں آپ جمع ہو کر مسجدوں میں عبادت نہ کریں کیونکہ یہ پہلے ثابت نہیں ہے یا اس طرح اہتمام نہیں کیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور و تفکر فرما لیجئے کہ اگر کوئی کام پہلے نہیں ہوا اور مذہب اسلام اس کام کو پسند کرتا ہے، شریعت پسند کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول پسند کرتے ہیں، تو اس کام سے ہرگز نہ روکا جائے۔ ویسے ہی لوگ عبادت کی طرف مائل نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ 15 شعبان کی شب جو رمضان شعبان ہے 15ویں شب، اس میں لوگ مسجد میں آئیں۔ اچھا ہے کہ آپ اہتمام کریں، کوئی اچھا اصلاحی بیان رکھیں تاکہ لوگ وہاں پر آئیں اور اس اصلاحی بیان کو سن کر پھر پورے سال کے لیے نمازی بن جائیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ پہلے تو یہ تھا نہیں، اب اس طریقے سے اہتمام، تو دیکھیں نوافل پڑھنا پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، درود شریف پڑھنا پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، قرآن پاک پڑھنا پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، راتوں کو جاگنا پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے خاص 15ویں شعبان کو ہی کیوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر لوگ کسی مخصوص وقت کو عبادت کے لیے خاص کر لیں لیکن اسے شریعت کے لازم کردہ کی طرح لازم نہ سمجھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بھی تو شادی بیاہ کی تاریخیں فکس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ شریعت نے تو نہیں کہا کہ اس تاریخ میں شادی کریں، آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے فکس کرتے ہیں اور ایسی فکس کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کارڈ بن جائے تو پھر وہ آگے پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ اس تخصیص کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ شادی کرنا سنت کریم، اگر آپ نے جو دنیاوی معاملہ ہے آپ کے لیے دنیاوی ہوگا، ہمارے لیے تو یہ بھی عبادت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، چلے میں اور آگے چل لیتا ہوں۔ اب اس کا ذرا مجھے جواب دیجئے کہ مسجدوں میں جماعت کے اوقات مخصوص کرنا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا؟ سرکار نے اس کا حکم فرمایا، صحابہ کرام نے حکم فرمایا، تو پھر آپ نے 5 نمازوں کی جماعت کے اوقات کیوں مخصوص کر رکھے ہیں؟ اور اتنے مخصوص کر رکھے ہیں کہ نہ 1 منٹ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو نمازی حضرات امام صاحب کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں۔ یہ جو تخصیص آپ نے کی ہے، بتائیں کہ اس تخصیص کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ کیا شریعت نے کہا تھا کہ جماعت کے لیے وقت مخصوص کرو؟ اگر ہے تو دکھائیے کہاں ہے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں یہ تو اس لیے ہے نا کہ تاکہ لوگ ایک خاص وقت میں آئیں اور ایک بڑی جماعت ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ کسی مصلحت صحیحہ کی بنا پر اگر شریعت نے کسی وقت کو کسی عبادت کے ساتھ خاص کرنا نہ بھی لازم کیا ہو تب بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ خود جواب دے رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر 15ویں شب کو علماء اجازت دے عوام الناس کو کہ ٹھیک ہے آپ مسجد میں آئیں، خرافات سے بچیں، بستر پہ سونے سے بہتر ہے کہ مسجد میں آئیں، نوافل وغیرہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اصلاحی بیانات سنیں اور آئندہ کے لیے اچھے منصوبے اچھے ارادے بنائیں۔ بتائیے اس میں کون سی شرعی قباحت ہے؟ تو یہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ مخواہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، آپ دیکھیں کہ بلا مبالغہ 80% مساجد جو ہیں وہ آباد ہوتی ہیں، اس میں لوگ آ رہے ہیں، آپ سب کو کہیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ گناہگار ہیں، یہ نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے، اس رات میں جا کر بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے بعد ان میں جواز کے پہلو نکالیے اور اچھے نیت سے اچھے ارادے سے لوگوں کو عبادت کی طرف آنے دیجیے۔ اور یہ ضرور ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اصلاحی بیان رکھیں، اچھے بیان رکھیں۔ اور میں تو دیکھتا ہوں میرے بیان ہوتے ہیں الحمدللہ، میں جاتا ہوں مساجد کے اندر، اس دفعہ بھی غالباً میرے 2 یا 3 بیان ہوں گے ایک ہی رات میں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کتنے لوگ سامنے سے بیٹھے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، گناہوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، عبادات کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ سارے فائدے نظر انداز کر کے بس اس چیز کو ہم بیس بنا لیں کہ جی وقت کیسے مخصوص کر لیا، حالانکہ اللہ کے نبی نے تو نہیں کیا تھا۔ تو جماعت کے لیے وقت مخصوص کر لیں کوئی بات نہیں، شادی بیاہ کے لیے کر لیں کوئی بات نہیں، ولیمے کے لیے کر لیں کوئی بات نہیں۔ اسی طریقے سے دارالعلوم کے اندر سال شروع ہوگا اس فکس تاریخ میں کوئی بات نہیں، دستار بندی اس تاریخ میں ہوگی کوئی بات نہیں، ختم بخاری اس تاریخ کو ہوگا کوئی بات نہیں، سلیبس یہ والا اتنا، یہ کتاب 6 مہینے تک چلے گی، یہ سال تک چلے گی، یہ ہم تخصیص کر لیں مخصوص کر لیں کوئی بات نہیں۔ یعنی یہاں کوئی بھی بات نہ ہو اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مساجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو یہ بدعت ہے، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جہنم میں کیوں نہیں جائیں گے؟ جو تعویل اس کے لیے ہو سکتی ہے وہ اس کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ جو جلسے جلوسوں کے لیے وقت مخصوص کیے جا سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے وقت مخصوص کرنے میں کون سی قباحت پیدا ہو گئی؟ تو اس لیے اچھی طریقے سے ٹھنڈے دل سے غور کریں، اگر یہ نہیں تو یہ بھی نہ کریں،
اور اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے جیسے آپ نے جواز کے پہلو نکال لیے اور ترمیمی پہلو نکال لیے اور شریعت کے اندر کچھ نہ کچھ آپ نے ترمیمات نکال لی ہیں ایک اچھے مقصد کے لیے، تو پھر اس مقصد کو کیوں آپ خواہ چیلنج کر رہے ہیں، اور جو اس پر عمل پیرا ہے ان سب کو جہنمی بنانے کی ہم کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے ذرا غور کریں اور پھر فیصلہ کیجیے۔